وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين واختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد: حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت قال أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پہ انکار فرمایا، تنبیہ فرمائی جو ان میں اختلاف پیدا ہوا، دو فرقے بن گئے، دو جماعتیں بن گئی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے سبب نزول کے اندر بھی صحابہ میں اختلاف ہے کہ یہ آیات کس بارے میں نازل ہوئی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جو لوگ نکلے ان میں جو منافقوں کی جماعت تھی وہ راستے سے واپس آ گئی، جس میں عبداللہ ابن ابی تھا اور 300-350 آدمی تھے. وہ ان کو لے کے واپس آ گیا کہ جی ہم جنگ نہیں لڑتے، ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہماری بات نہیں مانی جاتی. تو وہ واپس جب آ گئے تو جنگ احد میں تو جو ہونا تھا اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا. تو اب مومنوں میں دو جماعتیں بن گئیں. بعد میں تو کہا کہ بھی یہ لوگ جنہوں نے دھوکہ دیا اور صفیں توڑ کے واپس آ گئے ان کو قتل کر دیا جائے، اور بعد میں کہا کہ نہیں بھئی وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں
لہذا وہ مسلمان ہیں، ہم ان کو قتل کیوں کریں؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارک نازل فرمائی کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ منافق ہیں، اور وہ اعتقادی بھی منافق ہیں، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس بارے میں تم آپس میں کیوں اختلاف کرتے ہو کہ وہ مومن ہے؟ وہ مومن تو نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے مبارک جو ہے وہ یہ ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا طیبۃ، کہ مدینہ منورہ جو ہے یہ پاک ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، اور یہ پاکیزہ ترین شہر ہے جس میں اللہ نے اپنے پاک نبی کا ڈیرا رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تَنْفِي، اور یہ مدینے کی صفت ہے کہ یہ بھی جو کھوٹے ہیں، جو منافق ہیں، جو مرتد ہیں، جو غدار ہیں، ان کو نکال دیتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ آگ کی یہ صفت ہے کہ آگ پہ اگر گرم کرو تو جو میل کچیل ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے اور خالص سونا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی صفت ہے کہ یہ بھی ایمان کی کسوٹی ہے کہ جو لوگ ایمان پہ پورے نہیں اترتے مدینہ ان کو پھینک دیتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ جتنے منافقین ہیں، جتنے اہل بدعت و اہواء ہیں، جتنی مکذبین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سب کو مدینہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ صرف مدینہ منورہ میں وہ لوگ بچیں گے جو خالص ایمان والے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ حضور کی حدیث مبارک ہے، فرمایا جو آدمی تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو مدینہ منورہ میں موت آئے وہ کوشش کرے۔ یعنی مانا یہ تو نہیں اب موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، ایسے اسباب پیدا کرے کہ اس کی آخری زندگی مدینہ منورہ میں گزرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے خصائص میں یہ بھی خصائص رکھے ہیں، حالانکہ ثواب کے اعتبار سے حرم مکہ کا ثواب زیادہ ہے، لیکن جب حضور نے دعا فرمائی تو اللہ نے برکتیں مدینے میں زیادہ رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مکے میں جتنا تو نے برکت ڈالی ہے ہمارے ارزاق میں، مدینے میں اس سے دگنی برکت ڈال دے۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں لا شک کا بھی ذالک یعنی شبہ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے تجربات ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں ایک بوری آٹا جو ہے ایک گھرانے کو ایک مہینے میں ضرورت ہے تو مدینہ منورہ میں آدھی بوری میں گزارا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دگنا برکت عطا فرمائی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مسکن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مدفن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ، روضہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو نصیب فرمایا ہے۔ اور اسی لیے جب مدینے والے آئے تھے حضور کی بیعت کے لیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بیعت کی تو انہوں نے بیعت کرنے کے بعد کہا حضور ہماری ایک درخواست ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا درخواست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جب مدینہ منورہ میں آ جائیں گے تو ہم اپنا جان مال آل اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے اور کوئی دشمن کی طاقت ہمیں آپ سے برگشتہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک وعدہ آپ بھی فرمائیں کہ آپ پھر ہمیں زندگی میں چھوڑ کے نہ جائیں مدینے سے، پھر آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے والوں میرا بھی وعدہ ہے فیکم احیا و فیکم اموت، کہ اب جب تک میں زندہ ہوں تو تمہارے ساتھ اور میری موت بھی تمہارے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی لیے دیکھیں خدا کی شان ہے کہ بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء اور رسول کی آخری نبی اور رسول سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ نے دونوں کا مزار مبارک جو ہے وہ مدینے میں رکھا ہے، یعنی حضور کا روضہ مبارک بھی مدینے میں، اور عیسیٰ ابن مریم جب آسمانوں سے اتریں گے
اور جب انہیں موت آئے گی تو وہ بھی دفن ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کو بہت بڑا شرف بخشا ہے کہ جس کے پہاڑوں سے بھی میرے مدنی کو پیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ کے باہر سے تشریف لے آتے اور آپ کی نظر مبارک جو ہے جبل احد پہ پڑتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو اپنی ایڑیوں سے مارتے اور فرماتے ہل ہل جلدی چلو جلدی چلو، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جسے ہم محبوب رکھتے ہیں اور یہ پہاڑ بھی ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کا نام مدینہ بھی ہے، اس کا نام طابہ بھی ہے، اس کا نام طیبہ بھی ہے، اور مدینہ منورہ کے کئی اسماء ہیں جو علماء نے تاریخ مدینہ منورہ میں لکھے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ کھوٹے کو نکال دیتا ہے، یہ منافقوں کو نکال دیتا ہے، یہ بد عقیدہ لوگوں کو نکال دیتا ہے اور ان کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمین کے خصائص ہیں، اور اسی لیے دیکھ لیں اللہ معاف فرمائے آج بھی وہ لوگ جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، جن کے دلوں کے اندر اور دماغوں میں شرک کی بو بسی ہوئی ہے، ان کو آج بھی وہ مکے مدینے میں آ بھی جائیں تو حرم کی جماعت نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ پڑھنے نہیں دیتے، ورنہ ایک آدمی اتنا پیسہ لگا کے حرم میں آیا ہے، بھائی نماز تو کسی کافر کے پیچھے نہیں ہوتی نا، تو نعوذ باللہ نماز نہ پڑھنے کا معنی یہ ہوا کہ عقیدہ یہ ہوا کہ اگر امام کافر ہیں تو معنی کیا ہے مکے مدینے پہ کافروں کا قبضہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پوری کائنات میں جہاں اسلام کا قانون ہے، پوری کائنات میں جہاں حدود اللہ کا اجرا ہے، پوری کائنات میں جہاں قاضی ہیں، جہاں محکمے ہیں، کتاب و سنت کے فیصلے ہیں، جہاں حدود اللہ جاری کیے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، رجم ہوتی ہے، قصاص ہوتا ہے، اگر وہاں بھی ہم دنیا کو یہ تصور دیں کہ نعوذ باللہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی کافر ہیں، تو بھئی اسلام کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بالواسطہ ان دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو جو کہتے ہیں کہ اسلام نہیں چل سکتا، اسلام ایک کامل مکمل دین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کامل ہوتا تو کیوں نہیں دنیا میں چلا، تو لہذا جہاں چل رہا ہے اس کی تو ہم مخالف ہو گئے، تو نعوذ باللہ ہم نے دشمنوں کے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ان کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں، اللہ ان کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور خدا کی شان ہے، یہ ایک حقیقی بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ سچ جو ہے وہ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے محاورات میں ہے کہ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بنایا جاتا ہے، اور جھوٹ کو آپ جتنا بنائیں لازمی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا چور کتنا انتظام کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی نشان ایسا نہ ہو جہاں سے ہم پکڑے جائیں، لیکن ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے کہ وہ پکڑے جائیں۔ اسی طرح جو عقیدے کا چور ہو اس کے عقیدے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چوری پکڑی جاتی ہے کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ اب ایک طرف دیکھیں مثال کے طور پر کہ بعض روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مختار ہیں، سیدنا علی جو ہیں وہ ساری کائنات سے افضل ہیں، سیدنا علی جو ہیں وہ مولائے کائنات ہیں، سیدنا علی جو ہیں وہ مولائے کل ہیں، سیدنا علی کو وہ مولا اور مشکل کشا اور حاجت روا کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کسی پر بھی یہ بات چھپی ہوئی نہیں۔ اچھا ایک طرف یہ عقیدہ ہے، اچھا حتیٰ کہ کوئی مصیبت آئے تو خدا کو بعد میں پکاریں گے یا علی پہلے پکاریں گے، اور ساتھ ہی عقیدہ اتنا پکا ہے کہ مولا بھی وہ ہیں، مشکل کشا بھی وہ ہیں، حاجت روا بھی وہ ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی خلافت ابو بکر نے چھین لی، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر جو پاؤں مارا تو دروازہ جو گرا تو بی بی فاطمہ الزہرا کا نعوذ باللہ حمل ساقط ہو گیا۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ کی اولاد کرب و بلا میں پیاسی شہید ہو گئی۔ تو اب دونوں عقیدوں کو ذرا جمع کریں، جو مختار کل بھی ہو مشکل کشا بھی ہو، نہ تو اپنی خلافت کا مسئلہ حل کریں اور نہ اپنی بیوی کی مشکل کشائی کریں، نہ اپنی اولاد کی مشکل کشائی کریں، تو پھر آپ کی اور ہماری آخر کیسے کریں گے؟ یا تو مشکل کشا نہیں ہے یا دوسری بات جھوٹی ہے، یعنی دونوں باتیں تو کبھی سچی نہیں ہو سکتی نا۔
دونوں باتیں. اب ایک آدمی کہے کہ جی رات بھی ہے اور دن بھی ہے، تو کون یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ یا تو انہیں مختار کل اور مشکل کشا نہ مانو، کہو ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، حضور کے داماد ہیں، آل بیت رسول میں سے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی شان دی ہے، لیکن نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر تو ٹھیک بات ہے، پھر تو کوئی جھگڑا نہیں، پھر تو تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح ہمارے دوسرے بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک جو ہے وہ مختار کل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں جو فرمائیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں، جس کو چاہیں نہ چھوڑیں. اور وہ کہتے ہیں جی یہاں مکے میں تو بس ایک عمرہ کرنا ہے کر لو، ہم نے تو حضور سے مانگنا ہے، کیونکہ سب کچھ دینے کا اختیار جو ہے وہ حضور کو ہے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے انہیں مختار بنا دیا ہے. اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو ان کے مسلح پہ آدمی غلط کھڑا ہو اس کو بھی نبی نہ ہٹا سکیں، تو پھر وہ اختیار والی بات کہاں گئی؟ یا تو وہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے، دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. یا تو یہ تسلیم کریں کہ میں نہیں، جو مسلح پہ ہیں وہ صحیح معنوں میں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچا عقیدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور غلط عقیدہ جو ہے وہ لاکھ آپ اس سے رنگ بیزی کریں، لاکھ اس سے آپ جناب بنائیں، لیکن بات بنائی نہیں جا سکتی. اور حق بات کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے اور بات سمجھ آنے والی. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مدینہ منورہ حرمین الشریفین میں جو اہل توحید کو، توحید کے ماننے والوں کو، توحید پہ سختی سے چلنے والوں کو اقتدار دیا ہے، یہ بھی حضور کی دعا ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ بھی حضور کی دعا ہے کہ میرے آقا نے دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد، کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یا اللہ میری قبر کو شرک سے بچانا، یا اللہ میری قبر کو ایسی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ آگے سجدے کریں. تو اللہ نے حضور کی دعاؤں کو منظور کیا اور ایسے لوگوں کو رکھا کہ جو یہ انتظام کریں کہ کوئی مشرک وہاں سجدہ نہ کر سکے، کوئی رجس وہاں نہ آ سکے، کوئی آدمی وہاں چوم نہ سکے، کوئی آدمی وہاں طواف نہ کر سکے، تاکہ محمد مدنی کی دعا سچی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو جائے. اور حضور نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ نے فرمایا کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو قومیں اللہ کے انبیاء کی یا اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ سجدے کریں وہ نبی کی زبان میں لعنت ہے ان پر. اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، چھوٹا موٹی سزا بھی نہیں دی. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، تو ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. تو آج وہ جرم جو بھی کرے گا تو وہی سزا اس کے لیے بھی ہوگی. اسی لیے حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جاتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت دیں. آپ نے فرمایا خبردار، جھکنا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، رکوع اور سجود صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. تو جس پاک پیغمبر نے، جس پاک نبی نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دی، وہ اپنی وفات کے بعد اپنے روضہ مبارک میں کیسے سجدے سے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ایک منورہ بھی ہے، وہ طابہ بھی ہے، وہ طیبہ بھی ہے، وہ طیبہ بھی ہے، اور اس کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ کھوٹوں کو نکال دیتا ہے. اب اگر بظاہر کوئی آدمی کہے کہ جی عبداللہ ابن ابی وہیں دفن ہوا، اسی طرح کئی منافق جو ہیں وہاں دفن ہوئے، اسی طرح کئی کافر جو ہیں وہ مکے کے حرم میں دفن ہوئے، کئی بڑے بڑے ستون جو تھے کفر کے آخر جب مرتے تھے تو دفن تو مکے میں ہوتے تھے، بلکہ ان کا قبرستان بھی یہی قبرستان تھا جو جنت المعلی کہلاتا ہے. تو اس لیے علماء نے جواب دیا
کہ ایک چیز میں صفت ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت اظہار کرے، اس کے اظہار کا کوئی وقت ہوتا ہے، وہ اس اظہار پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نفی فرما دیتے ہیں، ورنہ قیامت سے پہلے جو حدیث ہے اس وقت سب کی نفی ہو جائے گی، تاکہ جب حضور قیامت کی طرف، میدان محشر کی طرف سرکار دو جہاں جب چلیں گے تو آپ کے ساتھ کھڑے جائیں، کھوٹا کوئی نہ ہو۔ اس لیے مدینہ منورہ قیامت سے پہلے پہلے ایک زلزلے میں آ کے سب کو باہر نکال دے گا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا طَيِّبَةٌ، میرا مدینہ تو پاک ہے اور ایسا پاکیزہ ہے کہ تنفی الخبث، یہ بھی خبیث کو اور برے کو نکال دیتا ہے، جیسے کہ آگ میں تم ڈالتے ہو سونے چاندی کو، وہ میل کو کھا جاتی ہے اور سونا چاندی باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرمین الشریفین، ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا صحیح ادب نصیب کرے، اللہ ہمارے دلوں میں صحیح محبت نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حرمین کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، اور ان حرمین میں جو رہنے کا حق ہے اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی بے ادبی سے، گستاخی سے، کوتاہی سے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سرزمین پہ قدم رکھ سکیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے، تو دعا کیا کریں کہ آگے بھی اللہ محروم نہ فرمائے، اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور دفن ملے مدینہ منورہ میں، تاکہ جب قیامت میں اٹھیں تو سرکار کے ساتھ جائیں، اور میدان محشر میں حضور کے سائے میں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور حضور پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام نوش کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ یہ دل سے دعا کیا کریں، اور حضور کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے وضو نہیں ہے، جس حال میں بھی ہو بس درود نہ چھوڑو، درود شریف پڑھو، کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، پریشان، بس زبان پہ درود ہو ہر وقت حبیب پاک کے نام پہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں، شرک سے بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ حضور پاک مشرک کو اور بدعتی کو کبھی معاف نہیں فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اب دائمی سزا کے وعدے فرما دیے۔ اس لیے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس بارے میں نازل ہوئی۔ وقد ذکر محمد بن اسحاق بن یسار فی وقعۃ احد ان عبد اللہ بن ابی بن سلول رجع یومئذ بثلث الجیش رجع ب300 وبقي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 700۔ اسی طرح محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف لڑائی کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 1000 مقاتل تھے، لیکن یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، یہ 300 کو لے کے نکل گیا، جس سے لازمی بات ہے کہ ایک تو لشکر ٹوٹا اور ایک لشکر کی قوت و شوکت اور مرال جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وقال اللہ فی ابن عباس قد نزلت فی قوم كانوا بمکہ قد تکلموا بالاسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مکہ يطلبون حاجة لهم فقالوا ان لقينا اصحاب محمد فليس علينا منهم بأس وان المؤمنين لما اخبروا انهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنون اركبوا الى الجبناء فاقتلوهم فانهم يظاهرون عليكم عدوكم وقالت فئة اخرى من المؤمنين سبحان الله او كما قال تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من اجل انهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم واموالهم فكانوا كذلك فئتين فالرسول عندهم لا ينهي واحد من الفريقين عن شيء فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين رواه ابن ابي حاتم وقد روى النبي سلمة بن عبد الرحمن وإكرمة بن مجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا وقال زيد بن سمن ابن سعد بن معاذ انها نزلت في تقابل الاوس والخضر في شان عبد الله بن ابي حتى استاذن به رسول الله من منبر في قضية الافق وهذا غریب وقیل غیر ذلك۔ اب جناب بعض علماء نے فرمایا، حضرت اوفی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نزلت فی قوم كانوا بمکہ،
ایک ایسی قوم کے بارے میں اتری ہے جو مکے میں رہتے تھے، قد تکلموا بالاسلام، انہوں نے بظاہر زبانی طور پہ اسلام کو قبول کر لیا، وکانوا یظاہرون المشرکین، اور وہ مدد کرتے تھے مشرکین کی۔ وہ نکلے مکے سے، ان کو کوئی خاص غرض تھی، اور آپس میں یہ بھی کہنے لگے کہ اگر ہمیں صحابہ سے مقابلہ ہو گیا تو ہم ان سے بھی لڑیں گے۔ تو یہ باتیں کہنے لگی، اور مومنین کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ مکے سے اسی غرض سے نکلے ہیں، تو مومنین کی ایک جماعت نے کہا ارکبوا الی الجبناء فاقتلوہم، کہ چلو سوار ہو کے ہم ان بزدلوں کا مقابلہ کریں اور ان کو قتل کریں۔ فإنہم یظاہرون علیکم عدوکم، یہ تمہارے دشمنوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک جماعت نے کہا کہ بھی ہم ان کو کیسے قتل کریں؟ وقد تکلموا مثل ما تکلمتم، جیسے تم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، بس انہوں نے ایک بات ہے کہ ہجرت نہیں کی، انہوں نے مکہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی حویلیوں کو نہیں چھوڑا، تو صرف ان کے اس جرم کی وجہ سے ہم ان کے اموال کو اور خون کو کیسے حلال کر لیں؟ تو اس بات میں جھگڑا ہوا کہ ایک جماعت کہے ان کو قتل کریں، اور ایک جماعت کہے کہ نہیں، ظاہر میں جو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم قتل نہ کریں۔ اسی بنا میں میرے آقا حضور پاک بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی دونوں کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن آپ نے بھی کسی کو بنا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار کے فیصلہ کیا کہ میرا مدنی یہ تو جھوٹے منافق مرتد ہیں، ان کا قتل کرنا تو ضروری ہے، اگر تم ان کو قتل نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی قوتوں کو الٹا کر دیں گے۔ تو اس لیے بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض کہتی ہیں کہ اوس و خزرج کے قبائل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے رئیس المنافقین، یہ تہمت لگانے والوں کا سرغنہ تھا، اور یہ وہی آدمی ہے جس نے تہمت کو زیادہ پھیلایا۔ تو بعد نے کہا کہ حضور اگر اجازت دیں تو ہم اس کی گردن اڑا دیں، لیکن اس کی قوم کے لوگ جو تھے وہ ناراض ہونے لگے، انہوں نے کہا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی ہماری قوم کا ہے، ان کی قوم کا ہوتا تو شاید یہ قتل نہ کرتے۔ اس وجہ سے جب ان میں کلام بڑھا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہدایت پا گئے اور رک گئے، آگے قتال جو تھا وہ نہ بڑھا۔ لیکن یہ ہے کہ حضور نے بھی ان سے معذرت کی، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، حضور نے معذرت نہیں کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات جو تھی وہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی، اللہ نے عرش سے گواہی دے دی کہ بی بی عائشہ پاک ہے اور میرے مدنی کا گھرانہ پاک ہے، تو جو لوگ اس تہمت لگانے میں شریک ہوئے تھے ان پر حد جاری کی گئی قذف کی، ان کو جھوٹ بولنے کا اور تہمت لگانے کی وجہ سے 80 بیت مارا گیا۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو بھی بیت مارے گئے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس سے پہلے مر گیا تھا، لہذا جب پہلے مر چکا تھا تو پھر اس کو سزا دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو منافقوں کے بارے میں خبر دے دی تھی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ان کے نام بھی بتلا دیے تھے، اور میرے آقا نے وہ نام حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کو بتلا دیے تھے اور نصیحت کر دی تھی کہ آگے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر منافقوں کو کھول دیا، لیکن حکم یہ تھا کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، ان کو آپ رہنے دیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود سزا دیں گے، کیونکہ اس میں حکمت تھی کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے دور تھے اگر حضور منافقوں کو قتل کر دیتے تو دشمن یہ بات اڑا دیتے کہ دیکھو اللہ کے نبی تو اپنے کلمے پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتے، کیونکہ وہ منافقین تو ظاہراً تو کلمے پڑھتے تھے اور مسجدوں میں آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے، تو اللہ کو یہ حکمت منظور تھی کہ ان منافقین کو سزا نہ دی جائے۔ اور یہ بھی اللہ کے ہاں حکمت ہوتی ہے کہ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ پیارا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے والا ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ دنیا میں تکلیف دے دیتے ہیں، کبھی نقصان آ گیا، کبھی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیفیں آ گئی، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ جب یہ بندہ قیامت میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو کے آئے اور میں اس کے درجات بلند کر دوں۔
اور جو منافق ہیں اور کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، کبھی کبھی ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سزا میں قیامت میں کمی نہ ہو اور انہیں پوری کی پوری سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے، جو دار الجزا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ اصل بات یاد رکھیں کہ ایک تو ہے منافق، اور منافق کا کیا معنی کہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر کفر تھا، یہ منافق تھے اعتقادی۔ اور ایک منافق ہوتا ہے عملی، کیا معنی کہ مسلمان تو ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے جو کافروں کے ہیں، تو یہ بھی منافق ہے لیکن یہ عملی منافق ہے، یہ اعتقادی منافق نہیں۔ اور حضور کے زمانے میں جو تھے وہ اعتقادی منافق تھے۔ اب ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اعتقادی منافق ہے یا نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ کے وحی کا سلسلہ ہے اور نہ ہمیں کسی کے دل کا پتہ ہے کہ کون کتنا بڑا ایمان والا ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ البتہ نفاق عمل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثن، حضور نے فرمایا منافق پہچان نہ ہو تو 3 نشانیاں ہیں اس کی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا نشانی ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ فرمایا یہ 3 صفتیں جس میں ملیں تو سمجھو کہ منافقوں کی صفتیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی منافق کی صفت ہے اذا خاصم فجرا، کہ اگر آپس میں جھگڑا کرے تو گالیاں دے ایک دوسرے کو، کیونکہ گالی دینا، گندی بات زبان سے نکالنا یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ المومن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، حضور نے فرمایا مومن کی صفت نہیں ہوتی کہ کہے گا اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، وہ بے ایمان، وہ کافر، وہ فلاں، یہ مومن کی صفت ہی نہیں۔ مومن کی زبان سے کبھی گندی بات نہیں نکلتی، مومن کی زبان سے کبھی فحش کلمات نہیں نکلتے، بلکہ مومن کی تو یہ صفت ہے کہ کوئی جاہل اس کو برا کہے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ تو چپ کر کے اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ایسے گندے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کے چپ کر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہو سکتی کہ مومن کسی کو گالیاں دے، مومن فحش کلامی کرے، مومن جو ہے گری ہوئی اخلاق سے بات کرے۔ مومن کا تو معنی ہی یہ ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مومن کی صفت یہ ہے کہ ہر وقت اعمال صالحہ، مومن کی صفت یہ ہے ہر وقت ایک دوسرے کو خیر کی وصیت کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اور اس کے بعد صبر کی، اپنے آپ کو طاعت پہ روکنے کی، برائیوں سے بچنے کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ یہ مومنوں کی صفتیں ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں لیکن یاد رکھیں ایک ہوتا ہے مرتد۔ مرتد کا معنی کیا ہے کہ ایک آدمی پہلے اسلام میں داخل ہے، مسلمان ہے، پھر نعوذ باللہ عیسائی بن گیا، پھر نعوذ باللہ ہندو بن گیا، پھر نعوذ باللہ قادیانی بن گیا، پھر نعوذ باللہ کسی کافر فرقے میں یہودی نصرانی بن گیا، تو اب یہ مرتد ہے کہ اسلام قبول کر کے ارتد عن دینہ، یعنی اپنے دین سے الٹے پاؤں واپس نکل گیا، اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ کیوں؟ اور یہ قتل کی سزا کوئی نرالی سزا نہیں ہے، ہر دنیا کا ملک اپنے باغی کو سزائے موت دیتا ہے، اور یہ تو اسلام کا باغی ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، یہ قرآن و سنت کا باغی ہے۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی اپنے دین کو بدل ڈالے، مسلمان بننے کے بعد کافر بن جائے، اگر پہلے کافر ہے اور مسلمان نہیں ہوا تو ہم اس کو جبر نہیں کریں گے، ہم اس کے سامنے اسلام پیش کریں گے، قبول کرے ٹھیک ہے، نہ کرے ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد بن جائے، اسلام لانے کے بعد دین کا انکار کر دے، جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا،
حضرت صدیق نے اپنے قاصد بھیجے بھی تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ قرآن پاک میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا تھا اپنے نبی پاک کو کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم یا تزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ میرے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، ان کے مالوں کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں اور آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان پہ رحمت بھیجیں تاکہ اللہ بھی ان پہ رحمت بھیجے۔ تو اب جب حضور موجود نہیں ہیں، حضور کی ہمیں دعا نہیں مل سکتی، تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ لہذا انہوں نے بھی قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، وہ سب اللہ کے قرآن کو بگاڑتے ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ آیات متشابہات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو جیسے آج کل لوگ جو لوگ اللہ معاف فرمائے اولیاء اللہ کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو بزرگوں کی مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو اپنے مرشد اور پیر کو سجدہ کرتے ہیں، جب ان کو روکا جائے تو وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ جناب دیکھو کہ کیا واقعہ ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام عرش پہ بیٹھے فخروا لہ سجدا، ان سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ یعقوب پیغمبر ہو کے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے بھائی سب حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی اگر نبیوں کے وارث علماء اولیاء کو سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ تو وہ بھی قرآن پڑھ کے تعویل کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن کے غلط معنی لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک بڑی واضح بات تھی کہ اللہ نے یوسف و یعقوب کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، وہ اخبار ہے، وہ امر نہیں، وہ حکم نہیں، اور پھر اس کا تعلق زمانے یوسف سے ہے، وہ زمانے محمد مصطفیٰ سے نہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، لیکن وہ بھی آیات قرآن کی پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی لوگوں نے انکار کیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بھئی کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم، یہ حکم نبی پاک کو تھا، جب نبی پاک چلے گئے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو پتہ ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ، افضل الخلق بعد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کے بعد ساری کائنات میں افضل سیدنا ابی بکر آئے اور آپ نے خطبہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اور میری فوج کے جوانوں تیار ہو جاؤ، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے میں حکم دیتا ہوں قتال کرو، میں حکم دیتا ہوں ان کے خلاف جہاد کرو، وہ مرتد ہیں، وہ دین سے پھر گئے ہیں، اور نبی پاک کا حکم ہے کہ جو دین سے پھر جائے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عبقری زمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ذہین انسان، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حیران ہو گیا، اور حضرت عمر آئے اور حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے حکم دے دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں، وہ تو کلمہ پڑھتی ہیں، وہ تو نماز پڑھتی ہیں، وہ تو روزہ رکھتی ہیں، وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ذبیحے کھاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے جا کے تلوار مار دیں؟ وہ تو مسلمان ہیں، کیونکہ حدیث ہے حضور پاک کی من صلی صلاتنا، کہ جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبح شدہ جانور کھائے، فہو منا، تو وہ تو ان سب چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں قتل کر دو ان کو۔ تو پتہ ہے حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے بارے میں اتنے قوی تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ زبردستی ایسے زور سے حضرت عمر کے سینے میں آپ نے گھونسا مارا، اور آپ نے فرمایا اچھا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، ہٹ جاؤ عمر، کفر کے زمانے میں تو بڑا بہادر بندہ تھا، آج مسلمان ہو کر اتنا کمزور ہو گیا تو ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتموہ، خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دی تھی، وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں تلوار چلاؤں گا، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ راستے سے ہٹ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہٹ گیا، آ کے بیٹھ گیا کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا، مجھے بھی بات سمجھ آ گئی اور میں جلدی سے دوڑا،
میں نے کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تو نے محمد کے دین کو بچا لیا ہے۔ اگر آج زکوٰۃ کے بارے میں چپ ہو جاتا، کل کوئی نماز کا انکار کر دیتا، پرسوں کوئی کلمے کا انکار کر دیتا، اترسوں کوئی کعبے کا انکار کر دیتا، چوتھے دن کوئی قیامت کا انکار کر دیتا، دین مدنی تو ختم ہو جاتا۔ تم نے قرآن کو ٹھیک سمجھا ہے، سب سے پہلے میں تلوار لے کر آگے چلوں گا، مجھے حکم دو کہ ان سے قتال کرنا۔ تو سب سے پہلے مرتدین سے جو جنگ لڑی ہے وہ ابو بکر نے لڑی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے حضرت علامہ ندوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے نا گردہ لا ابا بکر لہا، انہوں نے فرمایا افسوس ہے کہ آج ارتداد کے فتنے تو ہیں لیکن ابو بکر کوئی، افسوس یہ ہے کہ آج فتنے ہیں، کہیں نبوت کا انکار ہے، کہیں صحابہ کا انکار ہے، کہیں حضور کی خلافت کا انکار ہے، کہیں دین اسلام کی حقانیت کا انکار ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لا ابی بکر لہا، اب دنیا میں ابو بکر جو نہ رہا، اب دنیا میں عمر عثمان و علی جو نہ رہا، اب دنیا جو ہے وہ انگریزوں کے نظام کے نیچے ایسی دبی ہوئی ہے کہ اپنے قانون کو چھوڑ کے ان کے قانون کی تعریفوں میں آ جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے قانون کے مقابل کسی طاغوتی قانون کی تعریف کرنا جو ہے وہ بھی کفر ہے، کیونکہ ایک قانون بندوں کا بنایا ہوا ہے اور ایک میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اور جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے وہ لیکن ہجرت نہیں کی تو گویا وہ مرتد ہو گئے، وہ اسلام سے ہٹ گئے، تو ان کی سزا بھی قتل تھی۔ اس لیے مسلمان جب دو فرقوں میں بٹ گئے، بعض کہیں کہ قتل کریں اور بعض کہیں کہ قتل نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا تم لوگوں کو، یہ تو مرتد ہیں، ان کا قتل کرنا تو ضروری ہے۔ لیکن ان کو منافق کیوں کہا گیا کہ ابتدا میں جب وہ اسلام لائے تھے تو اس وقت بھی ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کو لفظ منافق سے تعبیر کیا، ورنہ مراد جو ہے وہ مرتدین ہیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اللہ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کی ہدایت کرو گے جن کو اللہ گمراہ کرے، اور جن کو اللہ گمراہ کرے ان کو کون رستہ دکھلا سکتا ہے؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور کسی کو بھی گمراہ نہ کرے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح دین کا راستہ نصیب کرے اور صحیح دین پہ قائم رکھے اور دین ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور تمام دوستوں کی جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرمائے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بڑا کوشش کرتے ہیں، اگر وہ گواہی دے تو گواہی اعتبار ہو سکتا ہے، گواہی کا اعتبار تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے آدمیوں کو گواہ نہ بنائیں کیونکہ گواہی کے لیے بھی ذوی عدل ہونا ضروری ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ وہ فرماتے ہیں مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر مرد اور عورت میں سے ایک نے نماز چھوڑی ہے تو کافر ہو گیا، نکاح بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے تو نکاح باقی نہیں رہ سکتا۔ تو باقی ائمہ چلو اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی فاسق و فاجر کی شہادت قبول نہیں کی جاتی، اس لیے ایسے لوگوں کی شہادت نہ رکھا کریں۔ قمیص کا کالر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بھئی قمیص کا کالر آپ جیسا مرضی آئے بنائیں، لیکن یہ جو بناتے ہیں نا جی ایسے کان قسم کے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی صلیب کی علامت ہے اور کافروں سے تشبیہ ہے، اس لیے یہ اس کے بجائے سادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جب یہ کالر لگایا جاتا ہے نا، جب یوں بند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تو یہ ایک علامت بن جاتی ہے اس کفر کی، کفر کے ایک شعار کی، چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کافروں کا شعار ہیں، یعنی جیسے ہندو ٹیکا لگاتا ہے وہ اس کا شعار ہے، اسی طرح کوئی صلیب کی گلے میں ڈالتا ہے ان کا شعار ہے، تو جو کفر کے شعار ہیں ان سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کوشش کی جائے کہ کسی ایسی چیز سے ہماری تشبیہ نہ ہو جائے لباس میں۔ اصل میں حقیقت بات بھی ہے، دیکھیں ایک تو کپڑا آپ کو ڈبل لگانا پڑے گا،
اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، مزید 2 کانوں کی کیا آخر ضرورت ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں، کوئی فائدہ ہے؟ سردی روکتے ہیں، گرمی روکتے ہیں، کیا فائدہ دے؟ مجھے آپ سمجھائیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ مجھے فائدے کا قائل کر دیں تو ہم بھی کوئی حلال کرنے کی کوشش کریں۔ صاف بات ہے کہ کفر کی تشبیہ ہے کہ انہوں نے اگر کھلی پینٹ پہنی تو ہمارے بھی وہ بیل باٹم پینٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں، وہ جناب اگر تنگ پہنے تو یہ جناب ایسی پہنتے ہیں کہ ایک آدمی بلا کے ٹانگیں کھینچنی پڑتی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں اور باطنی طور پر کفر کے نقال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ اچھا، آج انگریز گنجا ہونا شروع ہو جائے، سارے گنجے ہو جائیں گے۔ ابھی انہوں نے رکھا ہے نا کہ یہاں تک مسئلہ پھرواتے تھے اوپر بال، اب سب نے وہی رکھ رہے ہیں۔ وہ یہاں چوٹی رکھ لے، یہ کل چوٹی رکھ لیں گے۔ وہ کانوں میں بالیاں پہنے، ہمارے بھی بالیاں پہن لیتے۔ وہ کل ناک میں میرے خیال میں اگر وہ کوئی مہار یا ہوتا ہے نا اونٹ کو جیسے نکیل، وہ ڈلوا لے، یہ نہ ڈالے جو مرضی ہے کوئی کرے، کیونکہ روحانی طور پر یہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے متبع ہیں، ان کے غلام ہیں، اور ظاہر ان کہیں گے سبحان اللہ، مدنی کے نام پہ قربان، سبحان اللہ، سبحان حضور کے روزے پہ قربان، حضور کے روزے پہ قربان تو سنت میں عمل کون کرے گا؟ رام چندر نہ۔ مجھے آپ سمجھائیں، آپ تو ہیں قربان، آپ تو حضور کملی والے کے نام پہ ہو گئے قربان، تو وہ سنت میں عمل کون کرے گا؟ کرتار سنگھ۔ مجھے کچھ سمجھاؤ، آخر کیوں پھر دھوکہ دیتے ہو محمد مدنی کو؟ سیدھی بات کرو کہ حضور ہمیں آپ کی شکل پسند نہیں، ہمیں کافروں کی شکل پسند ہے۔ سیدھی بات کرو، دھوکے دینے کی کیا ضرورت؟ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا مسلمان بن ادخلوا فی السلم کافۃ، اور یا پھر اسلام سے نکل جاؤ۔ اسلام کو کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کو خطرہ ہے تو ہم جیسے لوگوں سے خطرہ ہے کہ مسلمان بن کے ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ بتائیں کہ آخر ہمیں حضور کا لباس بھی پسند نہیں، حضور کی پگڑی بھی پسند نہیں، حضور کی داڑھی مبارک بھی پسند نہیں، حضور کا ہاتھ مبارک سے کھانا بھی پسند نہیں، حضور کا عصا مبارک پکڑنا بھی پسند نہیں، حضور کی تہجد، اشراق، ضحیٰ نماز بھی پسند نہیں، ہمارا سوٹ بھی انگریزی، بوٹ بھی انگریزی، چمچ بھی انگریزی، ٹیبل بھی انگریزی، فیشن بھی انگریزی، اور محمد تیرے نام پہ قربان، سبحان سبحان۔ یہ وہ لوگ ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ نہ اللہ کو دھوکہ دو نہ نبی کو دھوکہ دو، سیدھی بات کرو کھل کے، تاکہ قیامت کے دن حضور بھی کہہ سکے ان کو مت لے آؤ میری شفاعت کے لیے، ان کو تو میری شکل بھی پسند نہیں تھی، یہ میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ سیدھی بات کرو کھل کے، یا مسلمان بنو، ایمان ہو تو صدیق کا اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا۔ چلو جہنم میں تو کوئی مقام ہونا، پھر وہاں تو کھڑے ہوں تو ٹھاٹ سے تو کھڑے ہونا، وہاں تو پھر آدمی آرام سے۔ اسی لیے تو ہے نا کہ قیامت میں جب شیطان کو پکڑیں گے جہنمی، کہیں گے اور رگڑا دیں اس کو، اس نے ہمیں برباد کر دیا، کہے گا ٹھہرو، لا تلومونی ولوموا انفسکم، خبردار مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ 1,24,000 نبی نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا، میں نے تمہیں گمراہی کی طرف بلایا، تم نے ان کی کیوں نہیں مانی، میری کیوں مان لی؟ اصل مزے تم خود کرنا چاہتے تھے، بدنام مجھے کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے وہ بھی قیامت میں کہا کہ اللہ میاں میں ان سے دور ہوں، میں نے تو صرف کہا تھا کہ بھئی مزہ ہے ادھر آؤ، تو مزہ تو انہوں نے خود لیا ہے، جوتے خود کھائے، میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، یہی وجہ ہے کہ آج اسلام ہر جگہ ذلیل ہے۔ پوری دنیا میں دیکھ لو، ہر جگہ مسلمان کا خون ارزاں ہے، مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں، مسلمان کے اسلام کی کوئی قیمت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ جب لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن تو وہ کہتے ہیں ایسا مذہب کوئی نہیں، جب وہ دیکھتے ہیں ہماری حالت وہ کہتے ہیں یار ایسے تو جھوٹے لوگ کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم تو اسلام کے دشمن ہیں۔ دعا کرو اللہ سب کو صحیح معنوں میں اسلام نصیب کرے۔ محشر کا میدان کہاں ہوگا؟ جہاں بھی ہوگا پہنچ جائیں گے، فکر کیا ہے آپ کو؟ اللہ میاں پہنچا دیں گے، تم کوئی فکر نہ کرو، تم یہاں کا مقام تو پہلے پہچانو، وہ عرفات نہیں ہوگا، وہ شام ہوگا۔
حج کے مہینوں میں اگر مسجد عمرہ سے احرام باندھے حج ہو جائے گا، لیکن پھر حج مفرد نہیں ہوگا۔ اپنے سگے بھائی بہن وغیرہ تو کوئی نہیں، پڑوسیوں کو جائیداد دینے میں پڑوسیوں کا کتنا، جائیداد پڑوسیوں کا کوئی حق نہیں۔ جائیداد نے اللہ نے جو وارث بنائے ہیں ان کا حق ہے، اور کسی کا کوئی نہیں، تو وہ زندگی میں کسی دین کے کام میں وقف کر دے۔ میں 10 سال کے بعد مکہ سے جا رہا ہوں، اللہ پھر لے آئے ہر مسلمان کو، اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ بھائی میں نے طلاق دی ہوئی ہے، تم اس عورت سے نکاح کر لو، لیکن 2-3 دن کے بعد جو ہے تم طلاق دے دینا تاکہ حلالہ ہو جائے اور پھر میں دوبارہ نکاح کر لوں۔ تو جب میں نے نکاح کر لیا تو عورت راضی ہو گئی، اب وہ میں طلاق دینا نہیں چاہتا۔ اچھا کریں بالکل طلاق نہ دیں، قطعاً طلاق نہ دیں، حلالہ تم کوئی جانور ہو، تم کوئی سرکاری سانڈ ہو اور تم کو حلال کریں، بالکل طلاق نہ دو۔ اصل منشا اسلام کا یہی ہے، سمجھو۔ اسلام کہتا ہے کہ جس نے 3 دفعہ طلاق دے دی اس کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسری جگہ نہ جائے۔ مانا یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ جائے، اس ظالم کے پاس کیوں جائے جس نے 3 دفعہ گولی ماری ہے؟ اسلام اس کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتا۔ اگر عورت پھر خود ذلیل ہو کے جانا چاہتی ہے، پھر بھی اسلام نے پابندی لگا دی کہ خبردار دوسری شادی کرو، اور پھر اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ طلاق نہ دے، جب اپنے منشے سے طلاق دے یا مر جائے تو پھر وہ دوبارہ شادی کرے۔ تم بالکل طلاق نہ دو، تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے ایک آدمی سے قرضہ مانگا، اس نے مجھے 5 تولے سونا دیا اور اس نے کہا کہ تم مجھے سونا دینا۔ اب جب سونا سستا ہوا تو میں نے کہا ابھی سونا لے کے میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس نے کہا نہیں مجھے پیسے دو۔ جھوٹی بات ہے، سونا دو، تم سونا لے کے رکھ لو، پھر چڑھ جائے گا، پھر وہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اصل شریعت میں لین دین ہوتا ہی سونے چاندی سے ہے، یہ تو بعد میں علماء نے کرنسی کو اس کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ ورنہ دیکھو نا جی، مثال کے طور پر آج سے 30 سال پہلے تم نے اپنی بیوی کو حق المہر 10,000 روپے لکھ دی، آج اس 10,000 کی کیا قیمت ہے؟ اگر تم سونا دے دیتے تو اس کا نقصان نہ ہوتا، تو اس لیے سونا دیا ہے تو سونا لینا ہوگا، کوئی پیسے کا حقدار نہیں ہو۔ اگر کسی ناجائز طریقے سے انزال ہو جائے تو گناہ وضو نماز غسل کرے، پہلے غسل کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرے۔ کوئی شخص قریب کی مسجد چھوڑ کے چل پڑا کہ میں مسجد مکہ شریف میں کعبے میں پہنچ کے جمعہ پڑھوں گا، لیکن خدا کی شان ہے کہ یہاں بھی جمعہ ہو گیا، بعد میں پہنچا، کوئی بات نہیں، ظہر پڑھ لے، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ اس کو ثواب دیں گے آنے کا، چلنے کا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں درس میں بیٹھتا ہوں، کتاب میں سامنے آ گیا، پیچھے آ گیا، مجھے تو پتہ نہیں کیا آ گیا۔ جمعۃ المبارک کی چھٹی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ حضور کے زمانے میں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، یہ ثابت ہے۔ بھئی جب حضور نے فرما دیا کہ مومنوں کے لیے عید جو ہے وہ جمعہ ہے، جمعہ کیا ہے؟ عید چھٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ مومنوں کی عید ہے، وہ تو اسلام نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کام کرو، یعنی تجارت ہے، دکان ہے، کوئی کام کرے تو کام کرنا منع نہیں ہوتا، کہ چھٹی ہوگی، لوگ زیادہ سودا لینے آئیں گے تبھی تو ہم تجارت کریں گے۔ اگر طواف میں قرآن پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن یاد ہو، لے کر نہ پھرو، کوئی دھکا لگے، بے ادبی ہو۔ ہم کسی جنازے کے ساتھ چلا گیا، واپس آ کے سنت پڑھیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔
میں نے عمرہ کیا، سر پہ اسرا پھروا لیا، پھر میں نے عمرہ کیا تو سر پہ بال نہیں تھے، اسرا نہیں پھروایا، دم پڑ گئی، بال ہوں یا نہ ہوں اسرا پھروانا ہوگا۔ ایک آدمی گنجا ہے تو بس اس کو چھٹی ہو گئی۔ مانا یہ ہے کہ اسرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گردن اللہ کے آگے جھکا دی، ورنہ اللہ کو بالوں کی تھوڑی ضرورت ہے ہماری۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کیوں نہیں ہوتی؟ تاکہ اللہ جہر بھی جانتے ہیں، سر بھی جانتے ہیں، کچھ کو جہری رکھا، کچھ کو سری رکھا۔ میری بیوی امام بن کے عورتوں کو نماز پڑھاتی، اچھی بات ہے، بس عورتوں کو ہی پڑھاتی رہے گئی، تم نہ پیچھے پڑھنا شروع کر دینا، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ہاں جی، آج کل عورتوں کا زمانہ ہے نا، کیا پتہ لگتا ہے۔ ہم آب زمزم کو اگر چائے میں ڈالیں کوئی حرج نہیں، ابالیں کوئی حرج نہیں، پانی ہے۔ مونچھوں سے پانی لگ کے اندر چلا جائے کراہت ہے، اسی لیے تو حکم ہے نا، مونچھیں ایسی نہ رکھو نا جو پانی پہلے پی لیں تم بعد میں پیو۔ ایک عورت کو طلاق ہوا، اس کا آدمی سے نکاح کرنے کے لیے دوسرے سے نکاح کیا، امام مسجد نے نکاح کیا، جس سے نکاح ہوا وہ عورت کو لے کے چلا گیا، اچھا کیا، اس کی بیوی ہے، کیوں نہ چلے جائے وہ۔ حرم میں زوال کے وقت تو ہر جگہ نماز جائز ہے، جب سورج سر پہ ہو تو جائز نہیں۔ اب یہاں 12:05 پہ اذان ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 10 منٹ پہلے تک استوا ہے، اس کے بعد زوال ہو گیا تو پھر تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حرمین میں جو نماز ہے سنت کے مطابق، بالکل سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کے والد نے اسلام قبول کیا تھا، عفان نام پتہ نہیں کیا ہے، اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مجھے یاد نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ جب آدمی کھانا کھا رہے ہوں تو انہیں سلام نہ کہیں۔ حج قران کا ارادہ ہے، احرام باندھا 7 ذی الحجہ کو، احرام کی حالت میں احتلام ہو گیا، اٹھنے کے بعد غسل کیا، دوسرا احرام باندھا، دوسرا کیوں باندھا، وہی پہلا احرام کافی ہے۔ احتلام ہو جانے سے احرام تو کچھ نہیں ہوتا، غسل کر لیں بس۔ بعض ملکوں میں بھائی بہن بیٹی چچا داد بھائی بھابھی اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، بھابھی سے تو پردہ ضروری ہے، بیٹی بہن سے نہیں ہے۔ عورت عمر کرنے کے بعد 7 حصے نہیں، عورت جو ہے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں بال ختم ہوں وہاں بس اتنا تھوڑے سے کاٹ لے۔ اگر مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو، چند سانسیں لینے کے بعد مر جائے، اس کا جنازہ پڑھنا ہوگا۔ اگر بچہ چیخ مارے تو معنی یہ ہے کہ زندہ مر گیا، تو زندہ کے بعد جنازہ ضروری ہے۔ اگر بچہ پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوا تو پھر جنازہ ضروری نہیں، اس کو دفن کر دیں گے۔ مسجد میں جو نماز پڑھیں یا ذکر میں ہیں تو ان کو سلام نہ کریں۔ أشهد أن لا